الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پوری دنیا کے لوگوں کے ذہن و دل میں دین اسلام کی غلط تصویر پیوست ہے، جس کے سبب امت مسلمہ عجیب بحران سے دوچار ہے اور ذلت کی رسوائی کا شکار ہے. اس لیے میں نے ایمان، علم، عمل اور عشق کے نورانی رنگوں کو لے کر دین اسلام کی صحیح اور مکمل تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی اس کوشش میں میں کہاں تک کامیاب ہو سکی ہوں، اس کا فیصلہ میں ارباب بصیرت پر چھوڑ دیا. میرا ادنا سا تعارف ہے، میں کوئی عالم دین نہیں اور نہیں کوئی ریلیجیس اسکالر، صرف ایک مسلمان ہوں. میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب محبت ہے. شاید میری چھوٹی سی نیک کاوش دیار غیر میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کے ذہن و دل میں دین اسلام کی غلط تصویر کو ہٹا کر صحیح تصویر ریپلیس کرنے میں مدد کر سکے. شاید کہ میری بات خوشبو کی طرح لوگوں کے ذہن و دل میں اتر جائے. اسلام دین حق کا نام ہے. لفظ اسلام عربک لینگویج کا ہے جو سلام سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سلامتی. یہ دین امن اور سلامتی کا دین ہے. یہ بے مثال بے نظیر دین 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے، جو کلمہ توحید کے اقرار اور کلمہ شہادت کی گواہی سے شروع ہو کر کفر اور شرک کے انکار تک پہنچتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی ربوبیت کو بیان کرتا ہوا ختم الرسول سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی رسالت کے پرچم کو بلند کرتا ہے. یہ وہ دین ہے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اوصاف کریمہ، کردار اعلیٰ اور کتاب زندگی کا آئینہ بن جاتا ہے. اسلام اس دین کا نام ہے جو دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، جو کفر کی تیرگی کو مٹاتا ہے اور جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کر قلب مومن میں حق کی شمع کو فروزہ کرتا ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک حسن نظام ہے
دنیاوی اور آخروی معاملات کا ہدایت بخش قوانین کا خزینہ ہے جو قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سنت مطہرہ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام پاکی اور طہارت کا دین ہے، یہ حسن صداقت اور سخاوت کا دین ہے، یہ حسن سلوک اور حسن رفاقت کا دین ہے، یہ چشم بصیرت اور بصارت کا دین ہے، یہ بہادری اور شجاعت کا دین ہے، یہ توکل، رضا اور قناعت کا دین ہے، یہ خوف خدا اور خشیت کا دین ہے، یہ معافی، درگزری اور قلب کی وسعت کا دین ہے، یہ عدل و انصاف کی عدالت کا دین ہے، یہ اخوت، محبت اور حکمت کا دین ہے، یہ صبر، شکر اور پرہیزگاری کا دین ہے، یہ احسان، تحمل اور بردباری کا دین ہے، یہ سچائی، اعتدال، امانت داری کا دین ہے، یہ دین انسان کو انسان بناتا ہے، یہ وہ دین ہے جو انسان کے اندر سے نفاق، جھوٹ، دھوکہ، حرص و ہوس، حسد، بغض، کینہ، انا، خودبینی، تکبر، ظلم، جہالت، تشدد، غیبت، تہمت جیسی کئی لاعلاج بیماریوں کو جڑ سے دور کر کے بیش بہا خوبیوں کو روح اور جسم میں انجیکٹ کر کے کردار نگاری اور کرشمہ سازی کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے۔ اسلام اطاعت الہی، اتباع رسول اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔ اسلام کا ماننے والا باطل کی پرستش نہیں کرتا، وہ حق کا پرستار ہوتا ہے، وہ اس مالک و خالق کی عبادت کرتا ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو حی و قیوم ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو اول و آخر ہے، جو رب العالمین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو اپنی ذات پاک اور صفات اعلیٰ میں یکتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کے معنی ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ ذات پاک خاندانی رشتوں سے مبرہ ہے، کیونکہ شجرہ، نسب اور پیدائش ہونا مخلوق کی صفات ہے، اور تو وہ تو خالق ہے۔ دین اسلام کی عالیشان عمارت 4 ستونوں پر واقع ہے۔ یہ 4 ستون ہیں: ایمان، علم، عمل اور عشق۔ ایمان اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ بندہ ایمان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق سچائی کے ساتھ زبان و دل سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ ایمان کا معنی ہے اللہ کی وحدانیت، اس کی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس کے نبی
اس کے فرشتے، یوم آخرت، جنت اور دوزخ، موت اور زندگی، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اور بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اس کی توحید کا دل سے اقرار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان سے اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر محبت، ان کے مرتبے کی عظمت، اہمیت اور فضیلت ایمان ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جسے پا کر ایک گدھا، ایک بھکاری بھی شاہوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود محبت کی ہے۔ ان کے مرتبے، شب معراج کی حسن ملاقات اس بات کا بین ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین شریعت کو قبول کرنا اسلام ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دینا عند اللہ اسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جسے تمہیں وہ روکیں رک جائے گا۔ توحید کے اقرار کے بعد اسلام کا جو اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اپنے خالق و مالک کے سامنے بندگی اور بے چارگی کا اظہار۔ اللہ کی طرف سے ہر مومن پر 5 وقتہ فرض، سنت اور نفل نمازیں عائد کی گئی ہیں۔ یہ نمازیں جسمانی، قلبی اور روحانی طہارت حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ نماز بندے کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے۔ مردوں کے لیے نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی اہمیت ہے۔ امام جس کے پیچھے نماز ادا کی جائے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن پاک کی قرأت اچھی کرتا ہو اور جسے نماز کے مسائل کا بخوبی علم ہو۔ اسلام میں مساوات کی یہ بڑی خوبی ہے کہ شاہوں کو جماعت میں کوئی افضلیت حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ دیر سے آئیں تو گدھا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ ہر مومن پر واجب ہے۔ یہ مالدار اور مسکین کے درمیان محبت، کفالت اور مدد کا تعلق پیدا کرتی ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ماہ رمضان میں 30 روزوں کے طور پر یہ فرض ہے۔ رمضان ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے روزہ رکھتا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے کھانا پینا اور خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے اور اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
روزہ کان، آنکھ، زبان اور تمام اعضاء کا ہونا چاہیے۔ روزہ نور معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے پر اس کی استطاعت کے حساب سے زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے۔ اگر کئی بار حج کیے جائیں تو نفل میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ وہ عظیم الشان اجتماع ہے جس میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان، ملکوں کے باسی، شاہ و گدا، امیر و غریب، کالے گورے ایک جگہ جمع ہو کر خلوص دل کے ساتھ مقصود عبادت کے لیے اپنے گناہوں پر شرمسار، عشق الہی میں گم طواف کعبہ کرتے ہیں۔ دیار ندی پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتے ہیں اور حج کے تمام اراکین کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد اسلام کا دوسرا ستون ہے علم۔ علم بھی ایک عبادت ہے۔ افضل علم وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام اور رسول پاک لے کر آئے ہیں، جو قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سنت مطہرہ کی شکل میں ہم تک آیا ہے، جو صحابہ کرام کے ذریعے پھیلا ہے اور تبع تابعین کے ذریعے قلم بند کیا گیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا تمام مسلم مردوں اور مسلم عورتوں پر فرض ہے۔ علم طلب کرو، خواہ چین میں ہی کیوں نہ جانا ہو۔ مسلمانوں کا مذہب ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام، اس کے قوانین، قرآن پاک، حدیث مبارکہ، سنت مطہرہ، عبادات اور معاملات کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے 4 فقہی مکتب فکر وجود میں آئے، جن کا کہ ائمہ اکرام تھے ابو حنیفہ ان نعمان، جن کا مکتب حنفی کہلایا، مالک ابن انس جن کا مالکی کہلایا، محمد ابن ادریس کا شافعی کہلایا اور احمد بن حنبل کا حنبلی کہلایا۔ یہ چاروں فرقے متفق اور یکساں ہیں اور قرآن اور سنت پر بیس کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں تو وہ صرف معمولی مسائل ہوتے ہیں، جن کے لیے ان ائمہ اکرام کا کہنا ہے کہ جو قول قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو وہ لے لیا جائے، چاہے وہ کسی بھی امام کا۔ دین اسلام پر ایک دور ایسا بھی آیا جب یزید کی فاجر اور فاسق حکومت کے تحت دین اسلام پر آنچ آنے لگی، تو امام علی مقام حسین ابن علی نواسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور اپنے 72 جانثاروں کی عظیم قربانی کربلا میں پیش کر کے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ ہے دونوں عالم میں روشن شہیدین کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دین اسلام کے اس نورانی سفر میں دین مصطفیٰ کی روشنی کو پھیلانے میں ولیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسلام کا تیسرا ستون ہے عمل۔ ایمان میں داخل ہو کر علم کو حاصل کر کے بندہ عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ عمل سے ملتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل اطاعت الہی، اتباع رسول اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور ہر شخص کو اس پر عمل کرنا لازم و فرض ہے۔ اسی پر اس کی بخشش اور مغفرت ہوگی، اسی پر اس کو دوزخ اور جنت دی جائے گی۔ عمل کے لیے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں سے اپنے کو بچائیں، ان تمام برائیوں سے خود کو روکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اس فانی دنیا کی زندگی کو بے حقیقت سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھیں۔ ہر عمل کرتے وقت خوف خدا کو سامنے رکھیں اور میزان عمل پر اپنے ہر عمل کو تولتے رہیں۔ عمل صالح کا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہترین صلہ اور اجر و ثواب ہے۔ عمل صالح میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، توبہ استغفار، حقوق العباد کی ادائیگی، حرام اور حلال میں تمیز، صدقہ، خیرات، جہاد، صلہ رحمی، حسن سلوک، سماجی تعلقات اور معاملات، شرم و حیا، پرہیزگاری اور پارسائی، خوش کلامی، سلام کی فضیلت، اچھی باتوں کی نصیحت، معافی، درگزری، رحم، مہمان نوازی، عیادت، بڑوں کا ادب و احترام، علم سیکھنا اور اس کے آداب، والدین کے حقوق، رشتے ازدواج کا تحفظ، شوہر بیوی کے حقوق، غلاموں، عورتوں، مسکینوں کے ساتھ رحم و نرمی، یہ وہ عمل ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح فرمایا ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ خواتین و حضرات، یہ اسلام ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا کر عورت کو عظمت کا تاج پہناتا ہے، اس کی دعا بددعا کو اولاد کے حق میں فوقیت عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو بیٹی کو رحمت بتا کر اسے زندہ دفن ہونے سے روکتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو نکاح کے وقت عورت کی رضامندی اور منظوری کو فوقیت دیتا ہے، اس کی ہاں کے بغیر نکاح ممکن نہیں۔ یہ اسلام ہے جو بیواؤں کی شادی کو عدت کے بعد جائز قرار دیتا ہے اور زمانے کی نگاہ بد اور بھیڑیا صفت لوگوں سے ان کی عصمت اور عزت کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ظالم اور جابر شوہروں سے نجات کے لیے عورت کو طلاق کا حق عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو عورت کو پردے اور حجاب کی تلقین کر کے اس کی وہ محافظت عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دے کر 4 بیویوں کے یکساں حقوق کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے اور اس طرح عورت کے لیے ناگزیر حالات میں اس کی کفالت اور تحفظ کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو بہن بیٹیوں کو محبت کے ساتھ پرورش کرنے اور ان کی شادی کرانے پر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو علم حاصل کرنے، ریاضت اور عبادت میں عورتوں اور مردوں کو برابری کا حق دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو چائلڈ لیبر کی منافی کرتا ہے اور چھوٹے بچے سے ایک وضو کا لوٹا بھی لینے کو گناہ قرار دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو عورتوں کو پارسائی کی تعلیم دیتا ہے اور مردوں کو پاک بازی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو دوسروں کے دکھ، درد، غم اور خوشیوں کو دلوں میں خیر محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو دعا، توبہ اور ایصال ثواب کا راستہ بتا کر اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے اپنی رحمتوں کے کئی دروازے کھول دیے۔ اسلام بندے کو فکری اور انفرادی آزادی عطا کرتا ہے، لیکن یہ آزادی اسلامی تعلیمات اور احکام شریعت کے حدود میں ہو۔ اسلام قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سنت مطہرہ کے مطابق اطاعت کا نام ہے۔ اس دین میں اور قرآن پاک میں کسی قسم کے رد و بدل کی کسی کو کوئی اجازت نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج مانا جاتا ہے۔ اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ رحم کسی مخصوص طبقے، قبیلے، ذات پات، مذہب تک محدود نہیں۔ رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ خاص رحم کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ رحم اولاد آدم، عورتوں، بچوں، غلاموں، مظلوموں، جانوروں، پرندوں، بیماروں، سب کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم اپنی جان پر بھی کرنے کا حکم ہے، اس لیے دین اسلام میں خودکشی حرام ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ایمان، علم اور عمل کے بعد دین اسلام کی عمارت کا چوتھا ستون عشق ہے۔ عشق کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح شریعت دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظام زندگی اور بندگی عطا کیا ہے، ایسے ہی طریقت دے کر نظام عاشقی عطا کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شریعت کا راستہ بندگی کا راستہ ہے اور طریقت کا راستہ عاشقی کا راستہ ہے، لیکن یہ دونوں راستے جدا نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں، شریعت کے بعد طریقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں محبت کے رنگ بکھیرے ہیں، اسی نے محبت کرنا سکھایا ہے، اسی نے عشق کے آداب سکھلائے اور بتلائے ہیں۔ گل اور بلبل کے ذریعے اس نے بتلایا ہے کہ حسن و عشق کی دنیا میں نغمہ سرائی کا کیا مقام ہے۔ شمع پروانے کے عشق کے ذریعے اس نے بتایا کہ عشق میں ہستی کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ چکور کے دل میں چاند کے لیے عشق ڈال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صورت جانا کو کیسے تکا جاتا ہے اور نماز عشق کا کیا مفہوم ہے۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانا نہ چاہیے۔ پپیہے کی پیہو پیہو کے ذریعے اللہ نے بتلایا ہے کہ ذکر اسم کی کیا اہمیت ہے۔ بقول کبیر داس کے آنکھڑیاں جھائیں پڑی پنتھ نہاری نہاری، جی بھڑیاں چھالا پڑیا نام پکاری پکاری۔ موسم عاشقانہ میں جب اودھی اودھی کھٹائیں چھا جاتی ہیں تو مور ناچنے لگتا ہے۔ اس طرح اس نے بتایا ہے کہ کیف و مستی میں رقص کیوں کیا جاتا ہے، وجد کا کیا مقام ہے۔ بقول امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ مچھلی اور پانی کے عشق کو بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عشق میں تڑپ کیا ہوتی ہے۔
گوشہ نشینی کے لیے مراقبہ کیے ہوئے خاموش پہاڑ اور ان کے سینوں سے پھوٹتے ہوئے نورانی شفاف آبشار عبادت اور عشق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بادلوں کے سینے کو چیرتی تڑپتی بجلیاں آہو بکا پھر زار زار رونا ہجر کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ دریا کی طغیانی اور سمندر کی موجوں کا بے حال ہو کر سر پٹکنا دل بیتاب کی عکاسی ہے۔ شب کا چپ چپ رونا اور اس کے شبنمی آنسو فراق کی کیفیت ہے۔ ہوا سے سرگوشیاں کرتے ہوئے محو گفتگو سرسراتے ہوئے اشجار کا جھومنا کیف و مستی کی علامت ہے۔ دور افق پر آسمان اور زمین کا حسن ملن اور اس حسین ملاقات کا چھایا ہوا گلابی رنگ عشق میں وصل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ آتش فشاں کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی آگ قلب عاشق میں دبی ہوئی آتش عشق کی نشاندہی کرتی ہے۔ ندیوں کا سمندر سے جا ملنا فنا کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ عشق کو اللہ نے بہت توقیر بخشی ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ عشق کی ایک بوند ماں کے دل میں ڈال کر اس نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ ایک ننھی سی چڑیا کو کس نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ دور دور جا کر دانا لا کر اپنے گھونسلے میں انتظار کرتے ہوئے بھوکے بچوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں دانا چگاتی ہے۔ یہ عشق کا جذبہ اس ننھی چڑیا کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ڈالا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرما کر اپنے بندوں کو احکام شریعت سکھایا ہے، اسی طرح اس نے مناظر کے ذریعے طریقت کا درس بھی دیا ہے۔ کبھی داس نے صحیح کہا ہے، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا پنڈت بھیا نہ کوئی، ڈھائی اکشر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ عشق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نکلا ہے۔ عشق کا آغاز تب سے ہوا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور محمدی کی تخلیق فرمائی اور اس نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھ کر اس نور کی توقیر اور تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ابلیس کی نافرمانی پر لعنت کا توڑ ڈال کر اس کو بہشت سے نکال دیا، بھٹکنے اور بھٹکانے کے لیے۔ یہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر زمین و آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم بنائے۔ دونوں عالم میں انہیں فضیلت اور فوقیت بخشی۔ شب معراج کی حسن ملاقات، کلمے میں ان کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھنا، اذان میں ان کے نام مبارک کی گونج، لحد میں ان کی شبی مبارک پر قبر کے حساب و کتاب، ساقی کوثر اور مقام محمود پر انہیں فائز فرمانا، تمام انبیاءوں پر ان کو فضیلت دینا، ان کے حسن صورت اور حسن سیرت کو بیان کرتی ہوئی قرآن پاک کی تمام آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عشق کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ کے اس جذبہ عشق کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے جو شخص گستاخی رسول کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنا دین اور آخرت خراب کرتا ہے۔ جذبہ عشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی وہ عشق ہے جو کسی دنیاوی شکل سے ہوتا ہے اور
कमाल इंतहा पर पहुंचकर ये हकीकी में तब्दील हो जाया करता है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा का इश्क इस जुमरे में आता है। जुनून इश्क की कैफियत को हजरत मुस्तफा खैराबादी ने यूं बयान किया है, माशूक के रुतबे को महशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। बंदे का अल्लाह सुब्हानहू तआला से इश्क इश्क हकीकी कहलाता है। हक को पाने के लिए फक्र का जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो राह तसव्वुफ है, और इस रास्ते का राही सूफी कहलाता है, और उसका मसलक तरीक़त कहलाता है। इस रास्ते पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के मखसूस बंदे ही चल पाते हैं। तसव्वुफ की दरसगाह में कल्ब की सफाई, रूह की पाकी, नफ्स की इस्लाह के गुर सिखाए जाते हैं, जिसके लिए किसी कामिल पीर या शेख की सरपरस्ती की जरूरत होती है, जो अपनी रहनुमाई से मुरीद को मार्फत इलाही की तरफ ले जाता है। इस नूरानी सफर की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल तौबा, दूसरी मंजिल कल्ब की पाकी, तीसरी मंजिल दुनिया से बेनियाजी, और चौथी मंजिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर कामिल यकीन। जब मुरीद शेख की रहनुमाई में 4 मंजिलों को पार कर लेता है तो वो मार्फत इलाही की मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां उसे नगमे सरमदी सुनाई देता है। हजार हा असरार इलाही उस पर आश्कार हो जाते हैं। वो तजल्लियात इलाही से नवाजा जाता है, वो लज़्ज़त इश्क में सरशार होता है, वो अपनी हस्ती को फना कर देता है। इस तरह फना फिल शेख, फना फिल रसूल, और उसके बाद फना फिल्लाह हो जाता है। फना के बाद उसे बका नसीब होती है, जिसको कबीरदास ने यूं बयान किया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कथ्यो ज्ञानी। यहाँ कुंभ का मानी हस्ती से है, अपनी हस्ती को मिटा देना ही असली फकीरी है। फकीरी और विलायत हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से चली है। औलिया इकराम इश्क इलाही के समंदर में गौतज़म होकर ईमान के मोती लाए हैं, तो दूसरी ओर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातनी अहकामात को हासिल करके दयारे गैर में जाकर दीने इस्लाम को फैलाने का काम भी उन्होंने अंजाम दिया है। मोहब्बत की कंदील से ईमान के लाखों करोड़ों चिराग रोशन किए हैं। ये कार्य खैर वहां पहुंचकर किया है जहां की जबान, मजहब, कल्चर, मिजाज, माहौल, फिजा बहुत मुख्तलिफ, मुखालिफ और नासाजगार थी। दीन इस्लाम के लिए ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। तरीक़त के ये सिलसिले, चाहे वो शेख अबू अल नजीब सोहरवर्दी का रहमतुल्लाह अलैह का सोहरवर्दी सिलसिला हो, या हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नक्शबंदी सिलसिला हो, या हजरत पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का कादरी सिलसिला हो, या हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चिश्ती सिलसिला हो, या हजरत मखदूम साबिक कलयरी रहमतुल्लाह अलैह का साबरी सिलसिला हो, या हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का निजामी सिलसिला हो, या हजरत शेख हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वासी सिलसिला हो। ये सिलसिले नूर के महकदे हैं जहां तौहीद के जाम चलते हैं और इश्क इलाही की शराब तहूरी पी और पिलाई जाती है। वली अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुस्न इंतखाब होता है। उसके पैदा होने से पहले उसकी बशारतें होने लगती हैं
اگر ولی بننا انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا کے تمام مولوی اولیاء ہوتے، کیونکہ وہ حافظ قرآن، قاری، اہل علم اور اہل دین ہوتے ہیں۔ وہ احکام شریعت کے ایکٹیو پیروکار ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول کسی شاعر کے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اولیاء اہل ایمان، اہل علم، اہل ظرف اور اہل عشق ہوتے ہیں۔ وہ شریعت اور طریقت کے رہبر ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کے نورانی علم کو اپنی زبان تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنی زندگی، کردار اور اوصاف میں رچا بسا لیتے ہیں۔ ان کی سانس سانس قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ حق حق ذکر الہی کی سزائیں بلند کرتی ہیں۔ ان کا سینہ عشق کی وسعتوں سے کشادہ ہوتا ہے، ان کا قلب ایمان سے منور ہوتا ہے، وہ کیف حضوری میں مست ہوتے ہیں۔ فقیری ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے، وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ گناہوں سے ان کے دل کی دنیا پاک ہوتی ہے، ان کا ایک ایک پل یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ صبر، شکر اور استقامت کی تصویر ہوتے ہیں۔ ان کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نفس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ اللہ محبت سے اولیاء کو کراماتوں سے نوازتا ہے، زندگی میں بھی اور پردہ پوشی کے بعد بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی سلطنتوں میں جاہ و جلال کے ساتھ خود کو عالم پناہ، جہاں پناہ، صاحب عالم کہلواتے رہے، اور ان کے قاضی اور مفتیوں نے اللہ بہتر جانتا ہے جان کی اما اور خوف کے خوف سے یا انعام اکرام کی کٹوتی کے ڈر سے صاحب علم و دین ہونے کے باوجود ان کو نہیں بتایا کہ یہ القاب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے ہیں، بشر کی کوئی اوقات نہیں۔ بادشاہ اپنے بڑے بڑے مقبرے بنوا کر ان میں دفن ہیں اور ان کے مقبرے سونے پڑے ہیں، جبکہ اولیاء کے آستانے بغیر بلائے ان کے آستانوں پر خلقت دھل رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ اولیاء کے آستانوں پر بغیر کسی خزانے اور ٹکسال کے صدیوں سے بلا نغا صبح شام بڑھتا ہوا یہ لنگر، غربہ پروری کی یہ منظر، سالہ سال سے آسودگی کے ساتھ پلتے ہوئے ان کے خادموں کے خاندان در خاندان، دور دور سے آئے ہوئے زائرینوں کا اژدہام، سالانہ عرس مبارک کے عالیشان جشن، چادریں اور پھولوں کے انبار، زائرینوں کے محبت بھرے تحفے، آٹھوں پہر قرآن کی تلاوت، نمازوں کی کثرت، عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے کلام کے نذرانے، عشق میں سرشار وجد الحال کی کیفیتیں، یہ توقیر، یہ اعجاز، یہ اکرام ان ولیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست اور عاشق ہونے کے سبب صاحب اختیار اور صاحب افتخار جان کر اور سمجھ کر منگتوں، گداؤں اور سوالیوں کا ہجوم اپنی جھولیاں پھیلائے، اپنے خالی دامن پسارے ان ولیوں سے مرادیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان پھیلی ہوئی جھولیوں
ان پسارے ہوئے دامنوں کو اپنے نظر کرم، لطف کرم اور عطائے کرم سے بھر دیتا ہے ان اولیاؤں کی محبت میں۔ کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مانگو، کیونکہ اللہ ہی صاحب عطا ہے، دینا اسی کی شان ہے۔ وسیلہ چاہے جو بھی ہو دیتا وہی ہے، وہی خالق مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنا، ان کی عظمت کرنا بھی حسن ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں، اپنے عاشقوں کی بے ادبی قطعی پسند نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ان دروں کی ایک خصوصیت اور بھی یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب، ہر ملت، ہر ذات پات کے لوگ اہل دین اور بے دین آ کر دور دور سے زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنے دلوں کی کاغروں میں نور ایمان کو بھر کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ طریقت سے ناواقف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کو شریعت کی حدود میں ہی رکھیں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ طریقت آگے کی منزل ہے۔ جو طریقت تک جانا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ طریقت کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے شریعت مصطفیٰ کی کنجی بے حد ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ شریعت کی زمین پر طریقت اور معرفت کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو پیار کا مفہوم سمجھاتا ہے، یہ وہ دین ہے جو جینے مرنے کا قرینہ سکھاتا ہے، اس کی خوبیاں لاتعداد ہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے صرف مٹھی بھری پیش کی ہیں۔ دین اسلام جو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر، جس کے معنی ہے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سے شروع ہو کر رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کی تفسیر بن جاتا ہے، اسے ٹیررزم سے منسوب کرنا، تعبیر کرنا نہایت ناسمجھی، نادانی اور ناواقفیت ہے۔ میرا ایمان ہے محبت، امن اور سلامتی کے اس مذہب کو، اس دین حق کو جو بھی خلوص دل کے ساتھ سمجھ لے، جان لے اور غور کر لے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نیلی وسیع چھتری تلے ہوگا جہاں رحمتوں اور برکتوں کے بیش بہا خزانے رول رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ترقی اور خوشحالی کی دنیاوی اور آخروی وہ راستے پھوٹتے ہیں، جہاں اجالے ہی اجالے ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، اندھیروں کا کہیں کوئی گزر نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم آتنی نورا، اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔